6 साला अनीस अपने दादा के साथ दुकान में दाखिल हुआ। रंग बिरंगी खाने की चीजें और खिलौने सब उसके सामने थे, लेकिन उसकी नज़र किसी और ही चीज पर जम चुकी थी। वो बस तराजू को देखे जा रहा था और फिर उससे लिपट गया। उसने ऐसा क्यों किया? आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। चंद दहाइयाँ पहले लाहौर में अनीस नाम का एक यतीम बच्चा अपने दादा के साथ रहता था। उसकी उम्र फकत 6 साल थी। दादा को अपने पोते से बेहद प्यार था और कोशिश करते कि उसकी हर ख्वाहिश और हर जिद को पूरा करें। दादा ने एक दिन अनीस को उदास बैठे देखा तो कहने लगे, चलो मेरे लाल मेरे साथ। उसके दादा उसे अपने एक दोस्त की दुकान पर ले गए। ये छोटी सी करियाने की दुकान थी, लेकिन बच्चों के लिए इसमें तरह तरह की इतनी चीजें थी जिससे वो अपनी खुशी हासिल कर सकता था। लेकिन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके वो सिर्फ तराजू के लिए जिद कर बैठा। जब दोनों बूढ़ों ने ये देखा तो कहका लगाकर हंसने लगे कि बच्चे को भरी दुकान में ना खाने की कोई चीज पसंद आई है और ना ही खिलौना पसंद आया है, और पसंद भी आया तो क्या, एक तराजू। लेकिन वो बच्चा तराजू को छोड़ने के लिए तैयार ही ना था। उनका दुकानदार दोस्त कहने लगा, एक दिन तुम्हारा ये पोता बहुत बड़ा कारोबारी आदमी बनेगा। दादा को चूंकि अपने पोते से बेहद मोहब्बत थी, लिहाजा उन्होंने भी उस जिद के सामने हार मान ली और उसके लिए वो तराजू घर ले आए। जब से तराजू घर आया, अनीस ने बाकी तमाम खिलौनों से खेलना ही छोड़ दिया। ना वो दोस्तों के पास जाता और ना ही कोई जिद करता। वो सारा दिन तराजू में कोई न कोई चीज रखकर पलड़ों को बराबर करने की कोशिश में लगा रहता। अनीस बड़ा हो रहा था और 10 साल की उम्र तक उसके पास एक नहीं बहुत से तराजू जमा हो चुके थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह के 10 बजे का वक्त था। दादा और पोता दोनों नाश्ता कर चुके थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अनीस भागकर दरवाजा खोलने गया और देखा कि एक आदमी अपनी पुरानी सी साइकिल पर खड़ा था। वो एक रद्दी फरोश था जो पुराने अखबार खरीदने आया था। दादा ने पुराने अखबार पहले से इकट्ठे कर रखे थे। रद्दी वाले ने वजन के हिसाब से कुछ रकम दी और चलने लगा। इतने में दादा ने देखा कि अनीस रो रहा था। उसकी आंखों में बगैर आवाज के बहने वाले आंसू थे। उन्होंने रोने की वजह पूछी तो वो धीमे लहजे में कहने लगा, दादा, इस शख्स ने तराजू कायम नहीं किया, 5 किलो का फर्क है। दादा ने दोबारा वजन कराया तो इतना ही फर्क निकला। वो बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा था। रद्दी खरीदने वाला शर्मिंदगी से कहने लगा, लगता है मेरा ये तराजू पुराना हो चुका है और किसी एक जगह अटक जाता है। फिर उसने थोड़े तंजिया अंदाज में बच्चे को देखकर कहा, बड़ा ही तेज बच्चा है, एक दिन ये बहुत बड़ा सुदागर बनेगा। फिर रद्दी वाले ने इजाफी रकम अदा की, साइकिल पर बैठा और गुस्से से पैडल मारता हुआ वहाँ से चलता बना। जब रद्दी वाला वहाँ से चला गया तो दादा दिल ही दिल में सोचने लगा, मेरा पोता तो एक चलता फिरता तराजू बन चुका है। अब अनीस बड़ा हो रहा था। स्कूल से आते ही वो मंडियों में घूमने चला जाता और मुख्तलिफ चीजों का मुशाहदा करता। 15 वर्ष की उम्र में उसने अपनी जिंदगी का पहला सौदा किया, कुछ मुर्गियां जो उसने पाल रखी थी। लोग हैरान थे कि इतनी कम उम्र में ये बच्चा हमसे ज्यादा सियानी बातें करता है। जिस भी मंडी में वो दाखिल होता वहाँ तराजू कायम हो जाता, क्योंकि बचपन से उसके साथ खेलते खेलते अब तराजू उसकी आंखों में रच बस चुका था। अनीस के पास काफी रकम जमा हो चुकी थी। अब उसने दादा से भी कुछ रकम ली ताकि पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार कर सके। उसने एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी फरोख्त करने की गर्ज से खरीदी और कुछ दिनों की कोशिश के बाद उसे एक खरीदार मिल गया जिसके साथ उसका सौदा तय हुआ। वो अभी लेन देन में मसरूफ थे कि इतने में दूसरा गाहक आया जिसने अनीस को ज्यादा बेहतर रकम की पेशकश कर दी। अनीस ने उससे कहा, सौदा तय हुआ, तराजू कायम हो चुका, अब खेल खत्म। लेकिन वो गाहक भी बड़ा जिद्दी था। उस शख्स ने 2 गुना 3 गुना और आखिर 5 गुना कीमत लगाई, लेकिन अनीस हंसता रहा और कहने लगा, मेरा एक असूल है, जब सौदा हो गया तो बस हो गया। वक्त यूं ही गुजरता गया और अनीस अब जवान हो चुका था और उसके दादा अब इस दुनिया फानी से कूच कर चुके थे। एक बड़ा सुदागर मशहूर हो चुका था, लेकिन एक मर्तबा उससे गलती सरजद हुई। उसने किसी यतीम लड़की की गाड़ी अपने चचा जाद भाई को फरोख्त कर दी। उसने गाड़ी की जो कीमत तय की उसके मुकाबले में उसकी मालियत काफी ज्यादा थी। जब उससे ये गलती सरजद हुई तो सर पकड़कर बैठ गया। सोचता रहा कि मैंने तराजू कायम नहीं किया। तो वो फौरन भागा और चचा जाद के पास जाकर कहने लगा, मेरे भाई, मुझसे गलती हुई, तुम 1 लाख रुपया इस लड़की को अदा कर दो।
یہ کہتے ہوئے انیس کی آواز شرمندگی سے بوجھل تھی، لیکن اس کے چچا زاد بھائی نے انکار کر دیا اور انیس کو اسی کا اصول یاد دلایا۔ سودا طے ہوا، ترازو قائم ہو چکا، اب کھیل ختم۔ انیس یہ سن کر شرمندہ ہوا اور گھر آ کر تمام جمع پونجی نکالی اور اس نے 1,00,000 روپے لیے اور لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ وہ ایک عام سے گھرانے کی لڑکی تھی اور انیس کی ایمانداری پر اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اچانک کہا، مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ جواب میں کہنے لگا، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب تو میں تمہارا حق مہر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، حق مہر کی پریشانی مت کرو۔ اس نے انیس کو وہ رقم لٹا دی اور پھر دونوں نے شادی کر لی، لیکن اب آزمائش کا وقت آ چکا۔ شادی کے بعد دونوں خوش باش رہنے لگے۔ اسے اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی۔ جب اولاد کی خوشی دیکھنے کا وقت قریب آیا تو وہ ہسپتال کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ بے چینی سے وہ زمین کو دیکھتا، لیکن دل میں خوشی کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ پھر اچانک ایک جھٹکا لگا، نرس کی خاموش نظریں گویا سب کچھ کہہ گئی۔ انیس کا دل زور سے دھڑکا اور سانس جیسے رک گئی ہو جب اس نے یہ الفاظ سنے، ہمیں معاف کر دے۔ زندگی کے دوران کچھ پیچیدگی ہوئی اور ماں اور بیٹا دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ انیس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ دن بدن اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ ایک دن منڈی میں تو کئی دن بستر سے لگا رہتا۔ اس کے بعد وہ سوداگر کبھی سودے میں دل جما نہ سکا۔ انیس کی عمر اب 40 سال ہو چکی تھی۔ بے رونق چہرہ اور کمزور جسم، وہ اپنا پہلے جیسا دھیان نہ رکھتا اور زیادہ وقت گھر پر ہی گزار دیتا۔ دنیا سے جیسے اس نے اپنا تانا کاٹ لیا ہو۔ رمضان کی ایک شام افطار سے کچھ دیر قبل اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے گاڑی نکالی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ایک جگہ اس نے گاڑی کھڑی کی اور بس یوں ہی بیٹھا رہا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک ننھا سا لڑکا انڈے بیچ رہا تھا۔ اس بچے نے ایک انڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور انیس کی گاڑی کی طرف لپکا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور انڈا زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ معصوم بچہ اب زمین پر بیٹھے ہی رونے لگا۔ اس زمانے میں بازار میں انڈے کی قیمت 1 روپیہ تھی۔ انیس یہ سارا منظر دیکھتا رہا اور اپنے ذہن میں موجودہ ترازو سے حساب لگاتے ہوئے سوچنے لگا، اس ٹوٹے انڈے کی قیمت 1 روپیہ ہی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، جب اس نے بچے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اسے اپنا بچپن اور بیٹا یاد آ گئے۔ انیس خان کا جسم کانپنے لگا، ترازو قائم رکھنے کی طاقت نہ رہی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 40,000 روپے بچے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ زندگی میں پہلی بار انیس خان نے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ اچانک اسے افسوس ہوا کہ اس کے اندر کا وہی پرانا ترازو ٹوٹ چکا ہے۔ شاید سردی کے باوجود اس کا جسم پسینے میں نہا چکا تھا۔ وہ خود سے کہنے لگا کہ میں وہ نہ رہا جو میں کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ سوداگر تو کوئی اور تھا، میں تو کوئی اور ہی آدمی ہوں۔ پھر وہ فوراً واپس پلٹا اور گھر پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا۔ افطار میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، میری سانس اکھڑ رہی ہے، مجھے جلدی سے صحن میں کھلے آسمان کے نیچے لے چلو۔ کچھ دیر پہلے ہی بارش برسی تھی۔ انیس خان نے حیرانی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش کی ننھی بوندیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے وہ رنگ برنگے پھول دیکھے جو ہمیشہ اس کے سامنے تھے، مگر اس کی نظر کبھی ان پر نہ گئی۔ پھر اس نے وہ مور دیکھا جو ہمیشہ سے وہی ناچتا تھا، مگر وہ کبھی اسے دیکھ نہ پایا۔ اسے اپنی چارپائی کے پاس ایک بلی بھی نظر آئی جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ انیس خان کا دل کانپ اٹھا۔ میرے ترازو نے تو ممتا کو کبھی تولا ہی نہیں۔ وہ سستنے لگا۔ رنگ، روشنی، خوشبو، ہوا، میں نے تو ان سب کو کبھی اپنے ترازو سے تولا ہی نہیں۔ آنسو اس کے رخساروں پر ڈھلک آئے۔ افسوس، اب بہت دیر ہو چکی۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اسے تسلی دیتے ہوئے یاد دلایا کہ اگلے دن اس نے ایک بہت بڑا سودا طے کرنا ہے، لاکھوں روپے کا سودا۔ وہ کمزور سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، بھلا ٹوٹا ہوا ترازو بھی کبھی کچھ تول سکتا ہے۔ کھیل ختم ہو چکا۔ تلاوت کی آواز آئی، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ جیسے ہی تلاوت کی آواز انیس کے کانوں میں پڑی تو وہ سوچنے لگا، میرے ترازو میں نور نہیں، میں تو ساری عمر حقیقت کی بجائے محض مجاز ہی تولتا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اس کے کچھ سوداگر ساتھی اس کی بیمار پرسی اور اسے حوصلہ دینے آئے۔ غمزدہ انیس ان سے کہنے لگا، میں ایک سوداگر سونا خریدنے نکلا تھا لیکن کوئلہ خرید بیٹھا۔ یہ سن کر اس کا ایک دوست کہنے لگا، فکر نہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، سودے تو منسوخ بھی ہو جاتے ہیں۔ انیس نے سرد آہ بھری اور کہنے لگا، میرے دوست، سودا ہو چکا،
منڈی ختم ہوئی۔ آخری جملے کہتے ہی موت کی ہچکی نے اس کے وجود کو بے حس و حرکت کر دیا۔ اگلی ہی رات اس کے چچا زاد بھائی نے انیس خان کو اپنے خواب میں دیکھا۔ وہ بارگاہ خداوندی میں حساب دینے کے لیے کھڑا تھا، بالکل خالی ہاتھ۔ فرمایا گیا، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں ہر طرح کی تجارت کی، مگر ہم سے کبھی کوئی سودا نہ کیا۔ شرمندگی سے انیس خان خاموش اور گونگا کھڑا تھا۔ جب فرشتے اعمال توڑنے لگے تو انیس خان نے بے چینی سے اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑا ہو کر ترازو کو دیکھ رہا تھا۔ شکل و صورت اور زبان و بیان سے انیس بھلا سا آدمی لگتا تھا، مگر اس کی زندگی کے سودوں میں خدا کی یاد کہیں بھی موجود نہ تھی۔ جب سب کچھ تولا گیا تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا۔ پھر پوچھا گیا، کچھ باقی تو نہیں؟ فرشتوں نے کہا، ایک عمل باقی ہے۔ انہوں نے نیکیوں والے پلڑے میں ایک تھیلی اٹھا کر پھینک دی۔ اچانک ترازو چمک اٹھا اور گرد و پیش روشنی سے چمک اٹھا۔ نیکیوں کا پلڑا یوں نیچے گیا جیسے ٹنوں وزن اس میں ڈال دیا گیا ہو۔ پھر ترازو نے خود بخود گناہوں کو اٹھایا اور پلڑے سے باہر پھینک دیا۔ فرشتے کہنے لگے، انیس خان تو بخشا گیا۔ آگے بڑھ کر انیس نے تھیلی کو دیکھا تو اس میں ایک ٹوٹا ہوا انڈا تھا۔ وہ حیرت سے بولا، یہ کیا؟ یہ وہی 40,000 والا ٹوٹا ہوا انڈا ہے جو میں نے ایک بچے سے خریدا تھا۔ فرشتے نے کہا، جب خدا کسی چیز کا خریدار بن جائے تو اس کی قیمت آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے۔ اپنے منہ سے یوں بتا کر اپنے مال کی قیمت مت گراؤ۔ انیس خان کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا، کیا ایک ٹوٹا ہوا انڈا بھی بخشش کا سبب بن سکتا ہے؟ فرشتے کی آواز آئی، حق تعالیٰ ٹوٹی ہوئی چیزوں کی بہت قیمت لگاتا ہے۔ تمہیں کیا لگا تم نے گھاٹے کا سودا کیا تھا؟ انیس خان، یہ دنیا کی منڈی نہیں، یہ اور طرح کی منڈی ہے۔ یہ سن کر انیس خان کا دل خوشی سے بھر گیا، آنکھیں چمک اٹھی اور کہنے لگا، اے میرے پروردگار، تیرے جیسا خریدار کوئی اور نہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔